ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی مالک کے مکان کو کرایہ دے کر واپس آئی. تو جب میں واپس آئی اپنے کمپلیکس میں داخل ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور مالک مکان جو تھی ہماری ان کا گھر بہت دور ہے، یعنی کہ شہر کے سمجھے آخری کنارے پر. میرے گھر سے ان کے گھر کا جو فاصلہ ہے اس میں آنے اور جانے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں کیونکہ میں بس سے جاتی ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا اتنی دیر سے بچہ باہر کھڑا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا تم کیوں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا آپ کے انتظار میں. اور میں نے کہا کتنی دیر سے؟ کہنے لگا بہت دیر سے. تو میں نے پوچھا کیوں، میرا انتظار کیوں کر رہے تھے تم؟ کہنے لگا کہ آپ کا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سرپرائز ہوگا میرے لیے. تو میں نے کہا بھائی سرپرائز کیوں ہوگا، میں تو روٹین میں گئی تھی، کام کرنے گئی تھی، ان کو کرایہ دینے گئی تھی، تمہیں معلوم ہے. کہنے لگا مجھے یہ سب نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سرپرائز ضرور ہے. تو میں نے کہا بھائی سرپرائز کس ٹائپ کا، کیسا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی بات تمہاری. تو اس نے کہا کہ آپ یاد کیجئے صبح میں نے کسی کو سرپرائز دیا تھا. تو آپ کہتی ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ہمیں پلٹ کے دیتا ہے. میں نے کہا ہاں میں کہتی ہوں. تو اس نے کہا صبح میں نے سرپرائز دیا تھا تو مجھے سرپرائز ملنا چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بہت دیر تک بالکل اسپیچ لیس ہو گئی اور کھڑی رہی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صبح کیا ہوا تھا. صبح یہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں کام کرنے والی مائی ہیں، ان کا نام ہے سکینہ، ہم لوگ ان کو اماں سکینہ کہتے ہیں. تو اماں سکینہ نے مجھے بتایا کہ ان کا پوتا بہت بیمار ہے اور بخار نہیں اتر رہا، کئی دن سے اس کو بخار ہے وغیرہ، اس طرح انہوں نے پوری کہانی سنائی بچے کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جب سارے کام ختم کر لیں تو واپسی پہ مجھ سے بخار کا سیرپ لے لیجیے گا، بچوں کی دوائیں میرے پاس. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ آ گئے میرے چھوٹے صاحبزادے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی وہ. اچھا ان کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی جو میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی اماں سکینہ. میں نے کہا اماں سکینہ کا پوتا بیمار ہے اور اس کو بخار ہے. تو تھوڑی دیر میں سوچتا رہا، پھر کہنے لگا جب بخار ہوتا ہے نا بچے کو تو اگر اس کو اس میں نئے ٹوائز مل جائیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل بہت اچھی بات ہے. تو کہنے لگا اماں سکینہ کا پوتا جو ہے اگر اس کو میں نئے کھلونے بھجوا دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا زبردست، بہت اچھا رہے گا، تم بھجوا دو. تو انہوں نے ایک پلاسٹک کا بیگ لیا اور بہت خوبصورت سا اچھا سا، اور اس میں اپنے ٹوائز ڈالنے شروع کیے. اچھا میرا خیال یہ تھا کہ وہ سارے ٹوائز جن سے ان کا دل بھر چکا ہے کھیل کھیل کر وہ ڈال دیں گے. عموماً بچے یہی کرتے ہیں، یا پھر تھوڑے سے ڈیمیج ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں وہ ڈال دیں گے. مگر جناب انہوں نے سارے بہت اچھے سلیکٹڈ نئے کھلونے اس میں ڈالے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو 2 دن پہلے میں نے ان کو ریڈ کلر کی ایک گاڑی دلائی تھی جو ان کی بہت فیوریٹ ہے وہ بھی ڈال دی. اب میرا دل دھڑکا. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی طرح ہم نہیں سوچتے، بڑوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور بچوں کی الگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ کی بہت فیوریٹ کار ہے، یہ نہ ڈالیں تو کوئی بات نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ تو مجھے بتاتی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بہت اچھی ہو اور آپ کی فیوریٹ ہو. ہاں میں نے کہا یہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے نا، یہ بیسٹ بھی ہے اور یہ فیوریٹ بھی ہے تو مجھے یہی دینا چاہیے نا. اب میں پھنس چکی تھی. تو میں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو تم، یہی دینی چاہیے. لیکن میرا سارا جو فوکس تھا وہ اس گاڑی کی قیمت پہ تھا کہ یار یہ تو بڑی مہنگی گاڑی ہے. لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، بہرحال میں چپ ہو گئی. اس نے وہ گاڑی ڈالی اور دیگر اس میں ڈال کے اس کو بند کر کے ایک طرف رکھ دیا. پھر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پیکٹ کے اندر، اس بیگ کے اندر ایک بسکٹ کا ڈبہ ڈال دیتا. اچھا میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا بھائی وہ یہ سمجھے گا کہ اس پیکٹ میں خالی ٹوائز ہے، لیکن جب ٹوائز وہ نکالے گا تو اندر سے بسکٹ نکلے گا اور یہ اس کے لیے سرپرائز ہوگا، ڈبل سرپرائز ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں یہ تو زبردست آئیڈیا ہے، تو میں ڈال دوں بسکٹ؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل ڈال دیں. وہ بھاگ کے گئے کچن میں، وہاں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ لے کر آئے. وہ پہلے وہ رکھا، اس کے اوپر سارے کھلونے رکھ کے اس کو کور کیا اور باندھ کے بیٹھ گئے.
अब अम्मा सकीना आई काम वाम ख़त्म करके, तो हमने इनको बुखार का सिरप भी दिया और ये कहा कि भाई ये इनकी तरफ से, तो वो बहुत खुश मिजाज है, वो बहुत दुआएं वाएँ दी। वो अम्मा सकीना जो है वो मेरे बेटे को मिट्ठू कहती थी और हम लोग उनको टीटू, ये टीटू नाम भी निक नेम उन्होंने खुद रखा था अपना। तो खैर वो चली गई। ये वाक़या है कोई 10-11 बजे का, सुबह के 11 साढ़े 11 बज गए इस सारी एक्टिविटी में। उसके बाद मुझे अपनी लैंड लेडी को घर का किराया देने के लिए जाना था। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत दूर रहती थी और मुझे काफ़ी प्लान करना पड़ता था वहाँ जाने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम इसका ख्याल रखना है छोटे का, और मैं होके आती हूँ। उनका ठीक है। मैं बस में गई और आई, तो काफ़ी घंटे लग गए ना इसमें। तो वो बाहर में मुझे मिल गए, अभी मैंने आपको बताया। तो बहरहाल उससे पहले वाली बात ये है कि जब मैं वहाँ पहुँची वो क्या हुआ, असल बात ये है, जब मैं वहाँ पहुँची तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मालिक मकान की जो बेटी थी वो मेरे सामने आई। वो कॉलेज स्टूडेंट थी और सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ती थी, अच्छी बच्ची थी वो, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आती थी। मुझे नहीं पता कि इनके घर में कोई बेटी है, वो उन्होंने जिक्र किया था कि मेरी बेटी है, लेकिन उस दिन वो सामने आई और मुझसे कहा कि आंटी आपसे एक बात करनी है। मैं कहा हाँ बोलो। कह लगी मैं कल कॉलेज के लिए कुछ बुक्स और जर्नल वगैरह ख़रीदने गई थी मार्केट, तो वहाँ कुछ बहुत अच्छे टॉयज़ मुझे नज़र आए। तो मेरी फैमिली में तो कोई बच्चा इतना छोटा नहीं है, लेकिन अम्मी ने बताया था कि आपका बेटा है छोटा। मैंने कहा हाँ। तो कह लगी मैंने उसके लिए कुछ टॉयज़ ख़रीदे हैं, तो ये आप ले जाइए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं कहा नहीं बेटे आपने अपनी पॉकेट मनी क्यों खर्च कर दी है। तो उसने कहा नहीं प्लीज़ आप इनकार मत कीजिएगा, मैं बहुत मोहब्बत से लाई हूँ। अच्छा ओके, मैंने ले लिया और बहुत ज़ाहिर है कि उसको थैंक यू कहा। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि ये गेट पर खड़ा है। मैंने अभी बताया कि जो डायलॉग हमारे दरमियान में, उन्होंने कहा कि सुबह मैंने सरप्राइज़ दिया था, तो मुझे यकीन था कि जब आप आएंगी तो आपके पास कोई सरप्राइज़ ज़रूर है, और मेरे पास सरप्राइज़ था। तो सोचने की बात यह है कि यूनिवर्स ने किस तरह उस बच्चे को, उसकी सोच को और उसके जज्बे को जवाब दिया और रिस्पॉन्ड किया, वो एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है। खैर मैंने वो बैग उनको दिया, वो खुशी खुशी उसको खोल के और वो सारे टॉयज़ निकालने लगे। अच्छा आपने महसूस किया होगा कि बच्चे जो हैं उनको खिलौनों की कीमत से कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए जो भी नई चीज़ है वो नहीं है। तो उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो खिलौने कितने महंगे हैं या कितने सस्ते हैं, वो नए थे उसके लिए। तो वो बहुत खुश हुआ और मैं ये सोचती रही बहुत देर तक कि यूनिवर्स बच्चों की सोच को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, या खुदा बच्चों की सोच पे बहुत जल्दी जवाब देता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बच्चों की सोच बहुत प्योर होती है और उनका थॉट बहुत क्लियर होता है। हमारी सोच और हमारे थॉट्स अलग होते हैं बच्चों से, तो क्या ही अच्छा हो कि हम भी बच्चों की तरह सोचें, प्योर और क्लियर, तो हमें भी इसी तरह से जवाब मिले जैसा मेरे बेटे को मिला। अगर बात अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।